السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 3 الچی کا واقعہ بیان کریں گے اور ایک اللہ کے ولی حبیب نجار کا واقعہ بیان کریں گے کہ بنی اسرائیل نے ان کو کیوں قتل کیا، جس پر اللہ نے بنی اسرائیل پر عذاب بھیجا۔ ناظرین، یہ واقعہ شہر انطاکیہ کا ہے۔ وہاں کے بادشاہ کا نام انطاخیس تھا، اس کے باپ اور دادا کا نام بھی یہی تھا۔ یہ سب لوگ بت پرست تھے۔ ان کے پاس اللہ کے 3 رسول آئے، صادق، صدوق اور شلوم۔ اللہ کے درود و سلام ان پر نازل ہوں، لیکن ان بد نصیبوں نے سب کو جھٹلایا۔ ان سب نے کہا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس نے ہماری معرفت تمہیں حکم بھیجا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ حضرت قتادہ بن امامہ کا خیال ہے کہ یہ تینوں بزرگ جناب مسیح علیہ السلام کے بھیجے ہوئے تھے۔ بستی کے ان لوگوں نے جواب دیا کہ تم ہم جیسے ہی انسان ہو، پھر کیا وجہ کہ تمہاری طرف اللہ کی وحی آئے اور ہماری طرف نہ آئے؟ ہاں، اگر تم رسول ہوتے تو چاہیے تھا کہ تم فرشتے ہوتے، اور حقیقت میں اللہ نے تو کچھ بھی نازل نہیں فرمایا، تم یوں ہی غلط کہہ رہے ہو۔ پیغمبروں نے جواب دیا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ ہم اس کے سچے رسول ہیں۔ اگر ہم جھوٹے ہوتے تو اللہ پر جھوٹ باندھنے کی سزا ہمیں اللہ دے دیتا، لیکن تم دیکھو گے کہ وہ ہماری مدد کرے گا اور ہمیں عزت عطا فرمائے گا۔ ان کافروں نے ان رسولوں سے کہا کہ تمہارے آنے سے ہمیں کوئی برکت و خیریت تو نہیں ملی، بلکہ اور برائی اور بد پہنچی۔ تم ہو ہی بد شگون، اور تم جہاں جاؤ گے بلائیں برسیں گی۔ سنو، اگر تم اپنے طریقے سے باز نہ آئے اور یہی کہتے رہے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور سخت المناک سزا سنائیں گے۔ رسولوں نے جواب دیا کہ تم خود بد فطرت ہو، تمہارے اعمال ہی برے ہیں اور اسی وجہ سے تم پر مصیبتیں آنے والی ہیں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ صرف اس وجہ سے ہم نے تمہیں نصیحت کی، تمہاری خیرخواہی کی، تمہیں بھلی راہ سمجھائی، تمہیں اللہ کی توحید کی طرف رہنمائی کی، تمہیں اخلاص و عبادت کے طریقے سکھائے۔ تم ہمیں مانوس سمجھنے لگے اور ہمیں اس طرح ڈرانے دھمکانے لگے اور خوف زدہ کرنے لگے اور مقابلے پر اتر آئے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم فضول خرچ لوگ ہو، حدود الہی سے تجاوز کر جاتے ہو۔ ہمیں دیکھو کہ ہم تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، تمہیں دیکھو کہ تم ہم سے برائی سمجھو۔ بتاؤ تو بھلا یہ کوئی انصاف کی بات ہے؟ افسوس، تم انصاف کے دائرے سے نکل گئے ہو۔ اس بستی کے لوگ یہاں تک سرکش ہو گئے کہ انہوں نے پوشیدہ طور پر نبیوں کے قتل کا ارادہ کر لیا۔ ایک مسلمان شخص جو اس بستی کے آخری حصے میں رہتا تھا، جس کا نام حبیب تھا اور رسے کا کام کرتا تھا، بیمار بھی تھا، جزام کی بیماری تھی، بہت سخی آدمی تھا۔ جو کماتا تھا اس کا آدھا حصہ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتا تھا۔ دل کا نرم اور فطرت کا اچھا تھا۔ لوگوں سے الگ تھلگ ایک غار میں بیٹھ کر اللہ عز و جل کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اس نے جب اپنی قوم کے اس بد ارادے کو کسی طرح معلوم کر لیا تو اس سے صبر نہ ہو سکا، دوڑتا بھاگتا آیا۔ بعض کہتے ہیں یہ بڑھائی تھا، ایک قول ہے کہ یہ دھوبی تھے۔ عمر بن حکم فرماتے ہیں کہ یہ جوتی گانٹنے والے تھے۔ انہوں نے آ کر اپنی قوم کو سمجھانا شروع کیا کہ تم ان رسولوں کی تابعداری کرو، ان کا کہا مانو، ان کی راہ چلو۔ دیکھو تو یہ اپنا کوئی فائدہ نہیں کر رہے، یہ تم سے تبلیغ رسالت پر کوئی بدلہ نہیں مانگتے، اپنی خیر خواہی کی کوئی اجرت تم سے طلب نہیں کر رہے، درد دل سے تمہیں اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور سیدھے اور سچے راستے کی رہنمائی کر رہے ہیں، خود بھی اسی راہ پر چل رہے ہیں۔ تمہیں ضرور ان کی دعوت پر لبیک کہنا چاہیے اور ان کی اطاعت کرنی چاہیے، لیکن قوم نے ان کی ایک نہ سنی بلکہ انہیں شہید کر دیا۔ وہ نیک بخت شخص جو اللہ کے رسولوں کی تکذیب و تردید اور توہین ہوتی دیکھ کر دوڑا ہوا آیا تھا، اور جس نے اپنی قوم کو نبیوں کی تابعداری کی رغبت دلائی تھی، وہ اب اپنے عمل اور عقیدے کو ان کے سامنے پیش کر رہا ہے اور انہیں حقیقت سے آگاہ کر کے ایمان کی دعوت دے رہا ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں تو صرف اپنے خالق مالک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہی کرتا ہوں، جبکہ صرف اسی نے مجھے پیدا کیا ہے، تو میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں؟ پھر یہ نہیں کہ اب ہم اس کی قدرت سے نکل گئے ہیں،
اس سے اب ہمارا کوئی تعلق نہ رہا ہو؟ نہیں، بلکہ سب کے سب لوٹ کر پھر اس کے سامنے جمع ہونے والے ہیں۔ اس وقت وہ ہر بھلائی برائی کا بدلہ دے گا۔ یہ کیسی شرم کی بات ہے کہ میں اس خالق و قادر کو چھوڑ کر اوروں کو پوجوں، جو نہ تو یہ طاقت رکھیں کہ اللہ کی طرف سے آئی کسی مصیبت کو مجھ پر ڈال دے، نہ یہ کہ ان کے کہنے سننے کی وجہ سے مجھے کوئی برائی پہنچے۔ اللہ اگر مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ اسے دفع نہیں کر سکتے، روک نہیں سکتے، نہ مجھے اس سے بچا سکتے ہیں۔ اگر میں ایسے کمزوروں کی مدد کرنے لگوں تو مجھ سے بڑھ کر گمراہ اور بہکا ہوا اور کون ہوگا؟ یہ بزرگ اتنا ہی کہنے پائے تھے، جو تمام کفار پل پڑے اور زد و گوب کرنے لگے، کون تھا جو انہیں بچاتا؟ پھر پتھر مارتے مارتے انہیں اسی وقت فی الفور شہید کر دیا۔ یہ اللہ کے بندے، یہ سچے ولی اللہ پتھر کھا رہے تھے، لیکن زبان سے یہی کہہ رہے تھے کہ اللہ میری قوم کو ہدایت کر، یہ جانتے نہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کفار نے اس مومن کامل کو بے طرح مارا پیٹا، اسے گرا کر اس کے پیٹھ پر چڑھ بیٹھے اور پیروں سے اسے رودنے لگے، یہاں تک کہ اس کی آنتیں اس کے پیچھے کے راستے سے بہہ نکل آئیں۔ اسی وقت اللہ کی طرف سے اسے جنت کی خوشخبری سنائی گئی، اسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے رنج و غم سے آزاد کر دیا اور امن و چین کے ساتھ جنت میں پہنچا دیا۔ ان کی شہادت سے اللہ خوش ہوا، جنت ان کے لیے کھول دی گئی اور داخلہ کی اجازت مل گئی۔ اپنے ثواب و اجر کو، عزت و اکرام کو دے کر پھر اس کی زبان سے نکل گیا، کاش میری قوم یہ جان لیتی کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور میرا بڑا ہی اکرام کیا۔ چونکہ انہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ کے ولی کو قتل کیا، اس لیے ان پر عذاب اترا اور ہلاک کر دیے گئے۔ جبریل علیہ السلام آئے اور ان کے شہر انطاکیہ کے دروازے کی چوکھٹ تھام کر اس زور سے ایک آواز لگائی کہ کلیجے پاش پاش ہو گئے، دل اڑ گئے اور روحیں پرواز کر گئیں۔